نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أن تصوموا خير لكم رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہو۔ حضرات، ابھی آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا عبدالمنان صدیقی حفظہ اللہ کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی باتیں ہو جائیں جو میرے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں، عطاؤں، مغفرتوں اور بخششوں کا ایسا خزانہ ہے جس کی نعمتیں بے مثل اور وسعتیں لامحدود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک خاص مہینہ ہے جو مسلمانوں کو سال میں فقط ایک دفعہ نصیب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، سلف صالحین اللہ سے 6 ماہ تک یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس اور مطہر مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب وہ رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیتے، پھر رمضان المبارک کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ جو اعمال ہم نے رمضان المبارک میں کیے ہیں تو انہیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے۔ ان لوگوں کی رمضان کے ساتھ محبت دیکھیں، پیار دیکھیں، الفت دیکھیں، چاہت دیکھیں۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ۔ اور لوگو، اللہ نے تمہیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے،
یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، تمہارے لیے بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کے روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں، اس کے روزے رکھ کر اپنے خالق و مالک کو راضی کر لو۔ جب روزے رکھ کے خالق و مالک کو راضی کرو گے، جب تمہارا پروردگار تم پہ خوش ہوگا، تو پھر اللہ تمہیں انعامات سے بھی نوازے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے، یہ عظمت بخشی ہے، یہ فضیلت بخشی ہے، اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان، اللہ میری امت پہ رمضان کے مہینے میں اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اللہ میری امت کو 5 قسم کے انعامات سے نوازتا ہے، 5 قسم کی خوبیاں میری امت کو عطا کرتا ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں لم تؤتها امت قبلہم، کہ یہ خوبیاں اللہ نے اس امت سے پہلے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتوں میں سے کسی امتی کو یہ خوبیاں عطا نہیں کی، یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ رفعت ان کو عطا نہیں کی۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے پروردگار ہم پہ کتنا مہربان ہے، کتنا ہم سے پیار کرنے والا ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے؟ کائنات کے امام نے کہا، جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے معدے میں ہوا پیدا ہوتی ہے، پھر وہ ہوا منہ کے ذریعے بدبو بن کے خارج ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بدبو سے ہر بندہ نفرت کرتا ہے۔ والدین کو اولاد بڑی پیاری ہے، والدین اولاد سے بڑی محبت شفقت کرنے والے ہیں، لیکن یہ بدبو ان سے بھی برداشت نہیں ہوتی۔ بہن بھائی آپس میں بڑی الفت و چاہت رکھنے والے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے منہ سے خارج ہونے والی بدبو کو برداشت نہیں کرتے۔ میاں بیوی کے درمیان بڑا پیار و محبت کا رشتہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے منہ سے خارج ہونے والی بدبو کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، تیری رحمتوں پہ اس جان کو قربان کر دوں کہ رب نے کہا، میرے محبوب میرے ان روزے دار بندوں کو بتاؤ، لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ سے خارج ہونے والی وہ بدبو جس سے دنیا کا ہر فرد نفرت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے محبوب میرے بندے کو بتا،
اس روزے دار کو سمجھا کہ تیرے منہ سے بدبو جو نکل رہی ہے نا، وہ مجھے عنبر اور کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی قدر و منزلت دیکھو، اللہ اس بدبو کو عنبر اور کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے۔ روزے دار کا بھی سوچ، جو پروردگار منہ سے پیدا ہونے والی، روزے دار کے منہ سے پیدا ہونے والی بدبو سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ روزے دار سے کتنی محبت کرتا۔ کتنا بد نصیب ہے انسان جو روزے سے جان چھڑاتا ہے، اس روزے سے بچنے کے لیے ہیلے اور بہانے تراشتا ہے، اس روزے سے بچنے کے لیے فتوے تلاش کرتا پھرتا ہے تاکہ کسی طرح میں اس روزے سے بچ جاؤں۔ او بد نصیب، دیکھ اللہ نے کتنی بڑی عظمت سے اس روزے دار کو نوازا ہے۔ دوسری خوبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تستغفر لهم الملائکۃ حتی یفطروا۔ کائنات کے امام نے کہا، بندہ جب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، روزے سے رہتا ہے، اللہ اور رسول کے احکامات کو مان کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو وہ بندہ اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، تستغفر لهم الملائکۃ حتی یفطروا۔ اللہ کے نورانی فرشتے جب تک وہ بندہ روزہ افطار نہیں کر لیتا، تب تک اللہ کے نورانی فرشتے اس بندے کے لیے اللہ سے مغفرت و بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے میرے اور آپ کے لیے، اگر میں نے اور آپ نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے، تو اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، یقین ہے، اس وقت آسمان کے نورانی فرشتے ہم جیسے گناہگار روزے داروں کے لیے اللہ سے استغفار فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ رسول ہاشمی کی زبان سے نکلی ہوئی بات سچی ہے، سچی ہے، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، جناب محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تیسرا انعام، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ۔ بندہ دنیا میں مشقت برداشت کر رہا ہے، بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے، گرمی کی حدت و شدت میں اللہ کے حکموں کو بجا لا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو میرے حکموں کی بجا آوری میں مشغول ہے، میرے حکموں کی بجا آوری میں مصروف ہے، میں تیرے لیے جنت سنوارنے میں مصروف ہوں، میں ہر روز تیرے لیے جنت سنوار بھی رہا ہوں، مزین کر رہا ہوں، سجا رہا ہوں، خوبصورت بنا رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے، مزین کی جا رہی ہے، پھر بھی ہم رمضان کے روزوں سے
اس کی رحمتوں سے محروم رہے تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ چوتھا انعام کائنات کے امام نے کہا وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اللہ نے تمہارے دشمنوں کو سلاسل پہنا دی، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، ان کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ڈلوا دی۔ کون ہے دشمن پتہ ہے؟ اب تو مسلمان کو اپنے دشمن کی بھی پہچان نہیں رہی۔ آسمان والا جھنجھوڑ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اور لوگوں، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں جہنم کا بالن بنا دے، جہنم کا ایندھن بنا دے، اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ آج میرے خیال کے مطابق یہ مسجدوں میں جو تھوڑی بہت حاضری نظر آتی ہے نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ابلیس جکڑا ہوا ہے، وگرنہ وہ تو مسجد کے دروازے پہ ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، کسی کو مسجد میں داخل ہونے قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ برائی کے اڈوں پہ ڈیرا لگا کے بیٹھا ہے، وہ بے حیائی اور معاصی کے اڈوں پہ مجلس سجا کے بیٹھا ہے۔ نہیں نہیں، شیطان صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھتا ہے تاکہ کوئی کامیابی اور کامرانی کے راستے پہ سفر نہ کر سکے۔ آج وہ جکڑا ہوا ہے۔ آج یہ مساجد و مدارس میں کو تھوڑی بہت حاضری نظر آتی ہے تو اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہی ہے۔ آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے میں نے تمہارے دشمن کو جکڑ دیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں، مجھے اور آپ کو پتا ہو کہ ہمارا دشمن جو ہے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہماری جان کا دشمن ہے، ہمیں مارنا چاہتا ہے، ہم کتنے خوف زدہ ہوں گے، کتنے پریشان ہوں گے۔ اچانک خبر آئے آپ کے دشمن کو پکڑ لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے، جیل کی کال کوٹڑی میں پہنچا دیا گیا ہے، بندہ کتنا خوش ہوگا۔ اور مومنوں پھر بھی ہمیں خوشی نہیں، اللہ کہہ رہا خوش ہو جاؤ، تمہارے دشمن کو میں نے سلاسل پہنا دی ہے، ہتھ کڑیاں لگا دی ہے، میں نے بیڑیاں ڈلوا دی ہے۔ اب تو آزادی سے اللہ کی عبادت کر لو، اب تو اللہ کے گھروں کا رخ کر لو، اب تو اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے آ کے جھکا لو، اب تو اللہ کے گھروں کو آباد کر دو، اب تو اللہ کے گھروں سے ناتا اور رشتہ استوار کر لو، اب تو خدا کے گھروں میں آنا شروع کر دو۔ دشمن تمہارا بند ہے، تم آزاد ہو، کیوں نہیں اللہ کے گھروں کا رخ کرتے؟ پانچواں انعام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے دار کو جو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ یغفر لہم فی آخر لیلۃ، جب یہ آخری رات ہوتی ہے نا اس رمضان کی، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے بڑی محنت کی ہے، تو نے میری رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کی ہے، حلال حرام کام چھوڑ دیے، تو نے بڑے مسائل برداشت کیے، بڑے آلام برداشت کیے، بڑی تکالیفیں برداشت کی، تیرا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے، آج آخری رات تجھے روزوں کا انعام دینے لگا ہوں، آخری رات تجھے مزدور کو مزدوری دینے لگا ہوں،
اللہ وہ مزدوری کیا ہے؟ فرمایا یغفر لہم فی آخر لیلۃ، اے میرے بندے خوش ہو جا، تو نے پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک جتنے گناہ کیے تھے میں نے سارے ہی معاف کر دیے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پھر میں اور آپ غافل کیوں ہیں؟ پھر میری اور آپ کی توجہ اللہ کے گھروں کی طرف کیوں نہیں ہے؟ پھر میں اور آپ اللہ کے گھروں کو آباد کیوں نہیں کرتے؟ پھر میں اور آپ اللہ کے گھروں سے ناتا اور رشتہ استوار کیوں نہیں کرتے؟ تعلق کیوں نہیں جوڑتے؟ لوگوں آج اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا فیصلہ کر لو، تم اللہ کے گھروں کو آباد کرو، میرا ایمان ہے اللہ تمہارے گھروں کو آباد کر دے۔ اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو ایسے کار خیر میں شامل کرو اور ان کو اس طرف لاؤ، انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی اس کا اجر دے گا، تمہیں بھی اللہ کامیابیوں سے امکنار فرمائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا، اے اللہ ہمارا دن کا صیام قبول فرما لے، اللہ ہمارا رات کا قیام قبول فرما لے، اللہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا قبول فرما لے، اللہ رات کو نماز تراویح میں قرآن سننا قبول فرما لے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتیں قبول و منظور فرما لے، اللہ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا لے، اللہ ہمیں اپنا مواحد بندہ بنا لے، اللہ ہمیں اپنی توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے، اللہ ہمیں شرک کی بیماریوں سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں پیغمبر کا پکا اور سچا محب بنا دے، نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے، سننا اور سنانا قبول فرما لے، اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے، بنانے والے چلانے والے سب کے علموں میں عملوں میں زندگیوں میں مالوں میں برکت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔